बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 20 जनवरी है, साल 2022। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बिल आखिर राना शमीम पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। उनकी दोनों दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। बेबसी के आलम में जज्बाती अंदाज में राना शमीम ने क्यों अपने लिए फांसी का मुतालबा किया है? फौज की इमारतें गिराने का दबंग हुक्म देने वाले जज आज क्या मीडिया डॉन के सामने ढेर हो गए हैं? आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दिलचस्प समाअत का हवाल तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। लंदन से एक तहलका खेज ऑडियो सामने आई है। नवाज शरीफ और राना शमीम का सारा पोल खुल गया है। इसी खबर से हम आज की वीडियो का आगाज करेंगे। राना शमीम ने जिस तरीके से अपनी मुतफरक दरखास्तों के अंदर भी एक कहानी बयान की कि वो अमेरिका से जब उनके भाई की डेथ हुई तो डायरेक्ट फ्लाइट चूंकि नहीं थी तो वो लंदन आए और फिर उन पर बड़ा बोझ था। उनकी एहलिया ने उनको कहा था कि जरूर आपने ये बोझ उतारना है। तो चूंकि पै दर पै उनके खानदान में 4 फौतगियां हुई तो उन्होंने फैसला किया कि लंदन के अंदर ही वो एक बयान हल्फी रखेंगे, सर बमोर रखेंगे। और उसके अंदर उन्होंने बयान किया कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने किस तरीके से उनके सामने बात की कि इन लोगों की, नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो इलेक्शन है उससे कबल जमानत नहीं होनी चाहिए। और वहां पर नोटरी पब्लिक जो है जिसने तस्दीक की, कहा गया कि राना शमीम जो है चूंकि अलहदा था उसकी नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं हुई। अब जो वहां पर बयान हल्फी लेने वाला, जो तस्दीक करने वाला नोटरी पब्लिक है, उसकी ऑडियो सामने आ गई है और इरफान हाशमी को यह क्रेडिट जाता है, जबरदस्त सहाफी है कि इस तरह की कोई ना कोई तहलका खेज खबर लेकर आते हैं तो वो पूरा बयानिया नवाज शरीफ का, मरियम नवाज का और राना शमीम का दबड़दुत हो गया है। जिस तरीके से मुसलसल उन्होंने झूठ बोले और ये कहां पर बयान हल्फी हुआ। 5 ऑडियोज हैं, ये 5 ऑडियोज क्लिप हैं जिसके अंदर जुमले बोले गए और इसकी तमाम तफसील अब सामने आ चुकी है। और आज रोजनामा एक्सप्रेस ने इसकी तफसील भी जमा करवाई है और उन्होंने लिखा है कि राना शमीम के मशकूक और मुबैना तौर पर लीक होने वाले हल्फनामे से मुताल्लिक नोटरी पब्लिक लंदन के इंकशाफात रिपोर्ट किए गए थे, जिनमें कहा गया कि जस्टिस रिटायर्ड शमीम ने मज़कूरा हल्फनामे पर नवाज शरीफ के मार्बल आर्च ऑफिस में दस्तखत किए। यानी ये दस्तखत राना शमीम ने नवाज शरीफ के बेटे के दफ्तर के अंदर किए हैं और ये बाकायदा तौर पर इसकी फोरेंसिक भी करवाई गई है इस ऑडियो की। अब यहां पर जो है मार्बल आर्च ऑफिस में दस्तखत किए गए। इंकशाफात ने हल्फनामे की साख पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। हल्फनामे के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को मियां नवाज शरीफ और उनके साहबजादी के खिलाफ मिली भगत में मुलव्वस कर दिया। अब पेश किए गए शवाहिद का तफसीली फोरेंसिक तजिया जारी किया जा रहा है और शवाहिद के कुछ हिस्से इरफान हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। ऑडियो के 5 इक्तसाबात मंजर-ए-आम पर आए हैं। सबसे पहले 3 अलग अलग ऑडियोज में नोटरी पब्लिक गोथराई ने तस्दीक की है कि राना शमीम मार्बल आर्च ऑफिस में मौजूद थे। पहला ऑडियो जज नवाज शरीफ के दफ्तर में मौजूद थे। दूसरा ऑडियो कौन सा दफ्तर था, जैसे यहां लंदन में गोथराई ने जवाब दिया मार्बल आर्च। तीसरी ऑडियो में गोथराई से मजीद पूछा गया क्या वो नवाज शरीफ के दफ्तर में थे जब वो वहां दोस्ताना माहौल में थे। गोथराई का जवाब था जी बहुत। चौथी ऑडियो में ये उनके दोस्त हैं। आपको मेरी बात समझ आई? जब नवाज शरीफ वजीर आजम थे मैं आपको पाकिस्तान में हेड जज बना दूंगा और इस किस्म की बात हुई। अब ये 10 से 15 साल हुक्मरानी होगी और वो ऐसे दोस्त थे। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इन दस्तावेजात के सरसरी देखने के बाद तस्दीक कर दी थी और उनके पास उस वक्त नहीं था। तो नवाज शरीफ के सामने उनके दोस्तों के पास फ्रैंकली माहौल के अंदर नवाज शरीफ की नौकरी की है इस राना शमीम ने, मोरे ने। और ये मोरा साबित हुआ है शरीफ खानदान का। पहले भी उनका कारकुन था और उसके बदले में इनको जज बनाया गया था। अब जिस तरीके से ये दावे आए हैं और अब ये ऑडियो फ्रांसिक शुदा, तस्दीक शुदा ऑडियो जो है वो सामने आ चुकी है। लेकिन देखते हैं इस पर तबका मलामतिया के सहाफी कोई बात करेंगे नहीं करेंगे। बिकाऊ सहाफियों का ये तरीका वारदात है। बहरहाल ये एक बहुत ही तहलका खेज ऑडियो सामने आई है जिसने शरीफ खानदान का और नवाज शरीफ और राना शमीम का जो पोल है वो पूरी तरह खोल कर रख दी। अब एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है और वो राना शमीम का जो केस है उसके अंदर ये डेवलपमेंट हुई है। आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर इस केस की आम समाअत हुई है और बिल आखिर फर्द जुर्म की जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया गया है और फर्द जुर्म आयद कर दिया गया है। पहले तो जो जहां पर राना शमीम को कहा गया कि आज आप पर फर्द जुर्म आयद होगी, उन्होंने कहा जी मोहलत दे दें, मेरे वकील साहब मौजूद नहीं है। तो फिर कहा गया वकील साहब आ जाएं। 11 बजे तक इंतजार किया गया
اور بالآخر جو باتیں آج رانا شمیم کے حوالے سے کی گئی ہیں اور فرد جرم جو عائد کیا گیا ہے یہ تو آپ کو بتاؤں گئی، لیکن میڈیا ڈان میر شکیل الرحمان، انصار عباسی، عامر غوری کیسے بچے اور اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اچانک کیسے یو ٹرن لیا ہے، یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے، اس پر بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ جو سماعت ہوئی ہے اور باقاعدہ طور پر جو ہے جج جو سابق جج ہیں ان پر فرد جرم عائد ہوگی رانا شمیم پر، اور صحافیوں کے خلاف جو فرد جرم ہے اس کو مؤخر کر دیا گیا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ سماعت کے اندر جسٹس اطہر من اللہ نے استفسار کیا کہ اٹارنی جنرل صاحب بتائیں فرد جرم کی کارروائی کیسے آگے بڑھائیں۔ رانا شمیم کے بیان حلفی میں سنگین الزامات عائد کیے گئے، ہمیں کچھ نہیں چھپانا، نہ چھپائیں گے۔ جولائی 2018 سے آج تک بتائیں کون سا حکم کس کی ہدایت پر جاری ہوا۔ اس عدالت کی بہت بے توقیری ہو گئی ہے، بڑی بے توقیری ہو گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ اب انہوں نے ریمارکس دیے کہ اس عدالت کے حوالے سے ہی تمام بیانیے بنائے گئے۔ آئینی عدالت کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہو گیا، کسی بھی سائل کو بے توقیری کا ایک بھی موقع نہیں دے سکتے۔ آپ کو احساس تک نہیں کہ زیر سماعت کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی۔ یہ عدالت اوپن احتساب پر یقین رکھتی ہے، اور وہ انہوں نے کہا کہ ایک اخبار کے آرٹیکل کا تعلق ثاقب نثار سے نہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ہے۔ لوگوں کو بتایا گیا کہ اس عدالت کے ججز کمپرومائزڈ ہیں، فکسڈ ہیں، سماعت فکس ہوتی ہے۔ جب سٹوری شائع کی گئی عدالت نے کہا اگر کوئی غلطی تھی تو ہمیں بتا دیتے، ہم اس پر ایکشن لیتے۔ کل کو کوئی بھی تھرڈ پارٹی ایک کاغذ لے آئے گی اور اس کو چھاپ دیا جائے گا، اخبار کہے کہ انہوں نے اس حوالے سے کوئی قانونی رائے نہیں لی، تو یہ بڑی زیادتی ہوگی۔ اب یہاں پر جو رانا شمیم ہے ان پر تو فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اور اس کے اندر ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ نے انگلینڈ میں بیان حلفی ریکارڈ کرایا، آپ نے چیف جسٹس ثاقب نثار چھٹیوں پر گلگت بلتستان آئے، آپ کے مطابق انہوں نے ہدایات دی کہ نواز شریف اور مریم نواز الیکشن سے پہلے باہر آنے چاہیے، تو یہ سارا کچھ آپ نے اب کرنا ہے ثابت۔ لیکن دوسری طرف جو میڈیا ڈان ہے وہ تو پیچھے کھڑا رہا، اور اس کو ڈیفینڈ کرنے والے انصار عباسی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ آگے آئے، اور پھر اس کے اندر جو ہے جب یہ فرد جرم عائد کی گئی رانا شمیم پر، اور ان کی دونوں درخواستیں جو انہوں نے متفرق دائر کی تھی وہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ اس کو بعد میں دیکھیں گے، لیکن آج فرد جرم ضرور عائد ہوگا، تو دونوں درخواستیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں۔ اور پھر جذباتی انداز کے اندر وہ رانا شمیم جس نے بڑی قربانیاں دی ہیں نواز شریف اور ان کے خاندان کے لیے، وہ کہتا ہے میں اکیلا ہوں، مجھے مشکل جو ہے وہ سنگل آؤٹ کیا گیا ہے، جنگ گروپ کے اندر بہت سے لوگ آئے، میں اکیلا تھا، مجھے پھانسی لگا دیں، آج ہی سزا سنا دیں۔ رانا شمیم جو ہے وہ آج جذباتی ہو گئے ہیں، چونکہ جنگ جیوں کے ساتھ تو پورا طبقہ ملامتیہ تھا، وہ کوئی معاون بنا ہوا تھا، کوئی کچھ بنا ہوا تھا، پھر میڈیا کی مہم تھی، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ جو آپ کو علم ہے جو افتخار چودھری کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور جس طرح میڈیا جو ہے مل کر یہ معاملات ہوتے رہے، تو وہ عموماً ان کی جو رائے ہے وہ طبقہ ملامتیہ کے ساتھ جو صحافی ہیں ان کے ساتھ ملتی جلتی ہے، تو وہ ایک ہی معاملہ ہے۔ تو اس وجہ سے ان کو سزا سے بچنا جو ہے وہ سمجھ میں آ رہا تھا، تو اب اس نے کہا میرے ساتھ تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ شریف خاندان نے تو کہہ دیا ہے، اخبار جانے رانا شمیم جانے، انہوں نے تو کوئی قیمت ادا کر دی ہوگی، لہذا وہ تو ہو گیا سائیڈ پر۔ اب اس پر ایک چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سوال اٹھایا کہ ایک عام سماعت یعنی مریم نواز کی سماعت سے 2 دن پہلے یہ اس طرح کا بیان حلفی آتا ہے، تو یقینی طور پر یہ عدالت کے جو فیصلہ جات ہے ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ لیکن میڈیا ڈان جو ہے وہ میر شکیل الرحمان، ان کے خلاف کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکی، اور ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو جرنلسٹ ایسوسی ایشن ہے، ثاقب بشیر صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایک درخواست دے دی کہ صحافیوں کی حد تک جو ہے یہ فرد جرم عائد نہیں ہونے چاہیے، اور حیران کن طور پر پاکستان کے جو ہمارے وفاقی حکومت کے عمران خان کی حکومت کے اٹارنی جنرل ہیں، ان کے حوالے سے چونکہ خبریں بھی شائع ہو رہی ہے کہ شاید 1 مہینے تک ان کی ڈیوٹی ختم ہو جائے گی اور وہ ریزائن دے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے یو ٹرن لیا، اور صحافیوں کی جو التجا تھی، جو درخواست تھی، اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھی رائے دے دی کہ صحافیوں کی حد تک یعنی عامر غوری، میر شکیل الرحمان اور ان تک جو ہے انصار عباسی کے خلاف کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے چھاپ دیا ہے، وہ شرمندہ ہے، لیکن وہ شرمندہ تو نہیں تھے، نہ انہوں نے وہاں پر ندامت کا اظہار کیا، وہ ڈٹے بھی رہے۔ اس کے باوجود چونکہ اب ان کو وہ ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب یقیناً وہ بڑا آزادی ادارے رائے کا خیال رکھتے ہیں، اور میری باتیں بھی وہ برے نہیں محسوس کریں گے۔
آپ نے بڑا زبردست فیصلے کیے، دبنگ فیصلے کیے کہ نیوی سیلنگ کلب جو ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے، منال ریسٹورنٹ جو ہے اس کا خاتمہ کرنا ہے، یہ ناجائز قبضے ہیں، یہ کچھ نیوی نے کیے ہوئے ہیں، کچھ آرمی نے کیے ہوئے ہیں، یعنی یہ چیزیں آپ نے بہت بیان کی۔ یہ آپ کا جو ایک سٹانس ہے، یہ بڑے دبنگ آپ فیصلے کرتے ہیں، وہاں آپ کی جرت بھی بڑی زبردست ہوتی ہے اور نظر آتا ہے کہ یار بندہ چھا گیا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ پورا جو خونی لبرل ٹولہ جو آنٹیوں کا ہے، یہ جو صحافتی ٹولہ ہے جو ریاستی اداروں کے خلاف مہم چلانے کے اندر پیش ہوتا ہے، اس کے سامنے کہیں آپ ڈیر تو نہیں ہو گئے، آپ ان سے بلیک میل تو نہیں ہو گئے، آپ پریشرائز تو نہیں ہو گئے؟ یہ آج تو فرد جرم تو عائد ہونی تھی، آگے مقدمہ کا آغاز ہونا تھا کہ مقدمہ جھوٹا ہو جاتا تو یہ بالکل بری ہو جاتے، اگر تو انہیں عدالت کی اس کارروائی کے اندر یہ شامل نہ ہوتے تو آگے یہ بچ جاتے، اور اگر ملوث ہوتے تو ان کو سزا ہوتی۔ لیکن یہ کیوں کہ عام بندے کو بھی یہ کیوں فیل ہوتا ہے کہ ہمارے معزز چیف جسٹس اطہر بن اللہ صاحب ان صحافیوں کو سزا نہیں دیں گے، یعنی یہ بچ جائیں گے، یہ ایک ہی قبیلہ ہے، یہ پتہ نہیں کیوں تاثر ہے، حالانکہ آپ بڑے معزز چیف جسٹس ہیں اور آئین اور قانون کو بڑے سمجھنے والے ہیں۔ آج اصل میں لوگوں کو توقع تھی کہ آپ وہی بہادری دکھائیں گے جو آپ یہاں پر اسلام آباد کے اندر جو عمارتیں گرانے کے حوالے سے اور جو آپ نے جو افواج ہیں مسلح افواج ان کے حوالے سے بڑے دبنگ پیارے پیارے سے ریمارکس دیے، یہاں بھی آپ نے بڑے ریمارکس دیے، بڑے بہادری، اور لگ رہا تھا کہ شاید تاریخ بدل جائے گی اور آپ اپنے آپ کو زبردست جج ضرور ثابت کریں گے۔ لیکن یار معزز ہمارے محترم جج صاحب، وہ جذبہ یہاں پر نظر نہیں آیا، اور یہ اوورآل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا یہاں پر معاملات جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ اس پورے معاملے کے اندر بہرحال وہ انہوں نے منت ترلا کیا مختلف طریقوں سے، پھر وہ زیدی صاحب کے کوڑوں کا بھی ذکر ہوا، ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کر دیا گیا، اور پھر وہ پورا طبقہ جو ہے اس نے بغیر منت ترلا کیا لیکن خوشامد بھی کی اور کوئی انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی۔ لیکن ان کی حد تک جب اسلام آباد جرنلسٹ ایسوسی ایشن اٹارنی جنرل جو ہے وہ جب حق میں بولے تو مؤخر ہو گئی، اور اس پر جو رانا شمیم ہے اس کی چیخیں نکل گئی کہ مجھے تو سنگل آؤٹ کیا گیا، میرے ساتھ تو کوئی صحافی بھی کھڑا نہیں ہے، میرے ساتھ تو کوئی شریف خاندان کا بندہ بھی کھڑا نہیں ہے، وہ بھی مجھے استعمال کر گئے، اور اب جو ہے وہ آپ مجھے بے شک پھانسی لگا دیں۔ تو آج کی یہ بڑی دھماکے دار سماعت ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں میڈیا ڈان اور انصار عباسی وہ اس کاروائی سے بچ گئے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان کے حوالے سے جو اتنے ریمارکس دیے گئے تھے ان ریمارکس کی کیا ضرورت تھی، اتنے جو بہادری پر مبنی کہ بڑا وہ کوئی تاریخ بدلنے جا رہی ہے تو صحافی کے خلاف کاروائی نہیں کرنی، یہ ایک اصولی بات ہے، یہ اس طریقے سے پہلے دل بھی لی جاتی تھی، لیکن اتنا کچھ سماعتیں کرنے کے بعد میر شکیل الرحمان یعنی ملک ریاض، میر شکیل الرحمان اور اس طرح کے جو ڈان ہیں ان کا قوم تو انتظار کر رہی ہے کہ کوئی ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی، لیکن بہرحال تاریخ جو ہے اپنے آپ کو دوہرا گئی ہے، بدل نہیں سکی۔ اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔